بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کال پر وڈ کی کشیدہ صورتحال پر بلوچستان بھر میں احتجاجی مظاہرے، سردار اختر مینگل سے اظہار یکجہتی۔ کچی میں فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ کانک ڈیم میں 2 بچے ڈوب کر ہلاک۔ لوائقین نے احتجاجاً کوئٹہ کراچی شاہراہ بند کر دیا۔ خضدار میں ٹریفک حادثہ سے ایک شخص ہلاک، 6 زخمی ہو گئے۔ آج جون کی 26 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کال پر وڈ کی کشیدہ صورتحال کے خلاف اتوار کے روز بلوچستان کے دیگر شہروں کی طرح تربت پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں پارٹی رہنماؤں کے ساتھ کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرے سے BNP کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن حمل بلوچ سید جان گچکی، نصیر گچکی و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وڈ میں جاری کشیدگی ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے۔ انہوں نے پارٹی قائد سردار اختر مینگل کے خلاف مورچہ زن مسلح قبائل کی شدید مذمت کرتے ہوئے ریاست سے مطالبہ کیا ہے کہ ان مسلح جتھوں کو لگام ڈالا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ BNP کو بلوچ قومی جد و جہد کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن پارٹی قومی جد و جہد سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ صوبائی حکومت و بلوچستان کے سیاسی قومی جماعتی مسئلے کے حل کے لیے سامنے آئیں۔ وڈ کا مسئلہ خالصتاً سیاسی ہے، اسے وہ لوگ قبائلی رنگ دے رہے ہیں جو نہیں چاہتے بلوچستان امن کا گہوارہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ سردار اختر مینگل بلوچ قوم کی امید ہیں۔ مقتدر حلقے بلوچستان میں جاری سیاسی اکابرین نواب اکبر بگٹی و دیگر کے ساتھ پیش آنے والے سانحے سے سبق سیکھیں۔ بلوچستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نیک شگون ثابت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وڈ میں ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی بند کی جائے اور بلوچستان کو مزید خشت خون کی طرف دھکیلنے سے گریز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کے ماننے والے ہیں، جمہوریت، آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں۔ اس ملک کے آئین و قانون جمہوری فریم ورک میں رہتے ہوئے BNP سیاسی جدوجہد کر رہی ہے اور اپنے حقوق کی خاطر جدوجہد کرتے رہیں گے۔ علاوہ ازیں BNP کے مرکزی سیکریٹریٹ کوئٹہ کے علاوہ کوہلو، مزتنگ، سوراب، پنجگور، ہب، ڈیرہ لائیار، نوشکی اور دیگر علاقوں میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ بلوچستان کے اندر ریاستی سرپرستی میں چلنے والے مسلح جتھوں اور ڈیتھ اسکواڈز کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ BSO کے ترجمان نے کہا کہ سردار اختر مینگل کے خلاف مسلح جتھوں کا فعال ہونا ماضی کی پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ اختر جان مینگل اس خطے کا ایک سیاسی رہنما ہونے کے ساتھ بلوچ عوام کے قائد ہیں۔ انہوں نے جب بھی بلوچ حقوق کی بات کی تو دوسری جانب سے اس طرح کے ہتھکنڈوں سے انہیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ بلوچستان کے اندر ریاستی سرپرستی میں چلنے والے مسلح جتھوں اور ڈیتھ اسکواڈز کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ خضدار کانک کے ڈیم میں کمسن بہن بھائی ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ بہن کو بچانے کی کوشش میں بھائی بھی ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ مقامی افراد نے دونوں بچوں کی لاشیں پانی سے نکالیں۔ لوائقین نے لاشیں کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر رکھ کر احتجاجاً روڈ بلاک کر دیا۔ لوائقین کا کہنا ہے کہ نو تعمیر شدہ ڈیم کی وجہ سے آمد و رفت کے لیے راستہ بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جانی نقصان ہوا ہے۔ لوائقین نے مطالبہ کیا ہے کہ سانحے کے ذمہ دار ٹھیکیدار کو گرفتار کیا جائے۔ لیوی ذرائع کے مطابق ضلع کچی کی تحصیل سنی گوٹ علی ہانزئی میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے عبدالسلام جتوئی نامی شخص کو قتل کر دیا۔ خضدار قراڑوں میں کوئٹہ سے کراچی جانے والی مال بردار مسافر کوچ ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ بلوچستان میں سیکورٹی اداروں کو شاہراہوں پر قائم چیک پوسٹیں ختم کرنے کا حکم۔ بلوچستان حکومت نے سیکورٹی اداروں کو بلوچستان میں قومی شاہراہوں پر قائم چیک پوسٹیں فوری طور پر ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سیکورٹی چیکنگ کے لیے قائم چیک پوسٹوں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ کابینہ نے تمام متعلقہ وفاقی اور صوبائی سیکورٹی اداروں کو شاہراہوں پر قائم چیک پوسٹیں فوری طور پر ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ کوئی بھی ادارہ صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر شاہراہوں پر چیک پوسٹیں قائم نہیں کرے گا۔ چیک پوسٹ کا قیام محکمہ داخلہ کی اجازت سے مشروط ہوگا۔ ظاہری میں بارش اور ژالہ باری سے فصلوں کو شدید نقصان، دیوار اور درخت زمین بوس ہو گئے۔ ظاہری، نورگامہ اور گرد و نواح میں تیز بارش اور ژالہ باری سے فصلوں کو نقصان پہنچا، جبکہ درخت اور دیوار زمین بوس ہو گئے۔ تیز ژالہ باری سے کپاس کی فصل کو شدید نقصان پہنچا۔ طوفانی ہواؤں اور بارش نے کئی درخت اکھاڑ کر زمین بوس کر دی، جبکہ مختلف جگہوں پر دیواریں گرنے کی بھی اطلاعات ہیں، تاہم کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ عالمی یوم انسداد منشیات کو یونیورسٹی آف مکران پنجگور میں سیمینار منعقد، مختلف اسکولوں میں آگاہی واک کا اہتمام۔
پنجگور میں آج 26 جون کو عالمی یوم انسداد منشیات کی مناسبت سے یونیورسٹی آف مکران کے طلباء کی جانب سے سیمینار منعقد کیا گیا، جس سے اساتذہ اور طلباء و طالبات نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا بھر میں 56 کروڑ لوگ منشیات سے متاثر ہیں۔ یہ قوموں کی زوال کا سبب بنتا ہے، جس سے ایک فرد نہیں بلکہ پورے کا پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ پنجگور میں ایسے گھرانے کئی ہیں جن کے 5 سے 6 جوان اس لت میں پڑھ کر زندگیوں کو گنوا چکے ہیں۔ علاوہ ازیں مختلف اسکولوں کے طلباء نے منشیات کے خلاف واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک ماڈل اسکول سے شروع ہو کر یونیورسٹی آف مکران میں اختتام پذیر ہوا۔ شرکاء نے منشیات کے خلاف ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر منشیات کے خلاف مختلف نعرے درج تھے۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ ریٹائرڈ جرنیلوں کے اہل خانہ کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ اچانک نہیں ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات پر لوگوں کو بھیجا جائے اور فوج فوری رد عمل دے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ حتمی طور پر کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس کا اصل منصوبہ ساز کون ہے۔ جہاں فوج نے اپنے حاضر سروس افسران کے خلاف کارروائی کی ہے، وہیں ان کے بقول ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کے داماد، ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی اہلیہ اور ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی اہلیہ اور داماد احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں۔ میجر جنرل احمد شریف نے ان افراد کے نام تو ظاہر نہیں کیے، تاہم پاکستان کے سابق فوجی سربراہ جنرل آصف نواز جنجوہا کی نواسی اور فیشن ڈیزائنر خدیجہ شاہ ان افراد میں شامل ہیں جن کے خلاف پاکستانی عدالتوں میں 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں قانونی کارروائی جاری ہے۔ 2022 کو 17,000 سے زائد یوکرینی ریکروٹس کو عسکری تربیت دی گئی۔ برطانوی محکمہ دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران یوکرین کے 17,000 سے زائد ریکروٹس کو برطانیہ اور دیگر اتحادیوں نے روسی حملے کے خلاف لڑنے کی تربیت دی ہے، جبکہ آئندہ برس مزید ریکروٹس کو تربیت دینے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق برطانیہ کے زیر قیادت آپریشن انٹرفلیکس نامی تربیتی پروگرام کے تحت ہتھیار چلانے، میدان جنگ میں ابتدائی طبی امداد اور گشت کی حکمت عملی سمیت کئی امور کی تربیت دی گئی۔ پہلے تربیتی پروگرام کے تحت 10,000 یوکرینی ریکروٹس کو تربیت دی جانی تھی، لیکن اب 2024 تک تقریباً 30,000 یوکرینی ریکروٹس کو تربیت فراہم کی جائے گی۔ اس تربیتی پروگرام میں برطانیہ کے ساتھ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ناروے، فن لینڈ، سویڈن، ڈنمارک، لتھوانیا اور نیدرلینڈ بھی شامل ہیں۔ بنگلہ دیشی پولیس نے مذہبی عسکری تنظیم کے رہنما کو اس کے ٹھکانے سے گرفتار کر لیا۔ بنگلہ دیش کی پولیس نے ایک مذہبی عسکری تنظیم کے رہنما کو ڈھاکہ میں اس کے ٹھکانے سے گرفتار کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حکام نے بتایا ہے کہ عسکری رہنما کی گرفتاری گروپ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کے کئی ماہ بعد عمل میں آئی۔ جماعت الانصار فی ہند الشرقیہ کے بانی شمین محفوظ پر ملک کے شورش زدہ پہاڑی علاقوں چٹاگانک میں عسکریت پسندوں کے تربیتی کیمپ چلانے میں مدد دینے کا الزام ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ شمین محفوظ کو جمعہ کو رات گئے ان کی اہلیہ کے ہمراہ دارالحکومت کے ایک صنعتی مضافاتی علاقے سے گرفتار کیا گیا، جہاں سے ان کے پاس ایک پستول، دھماکہ خیز مواد اور بم بنانے کا سامان بھی برآمد ہوا۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبان۔